جب بھی سال گھومتا ہے یہ مولوی آ جاتے ہیں سر اٹھا کر، یہ چندہ کرنے والے سر اٹھا کر آ جاتے ہیں کہ لاؤ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، لاؤ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے مال کو اس رب کی راہ میں خرچ کرو کہ جس رب نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو یہ لوگ ان زکوٰۃ لینے والوں کو دھتکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان چندہ کرنے والوں کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی زکوٰۃ نکال کر کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، تو انہیں اگر کچھ پیسے دے دے گا تو تو ان پر احسان نہیں کرے گا، بلکہ وہ تجھ پر احسان کر رہے ہیں کہ تیرے پاس میں تیری زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کے پاس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، نہ ان کے پاس میں مال ہے نہ دولت ہے، کوئی چیز ان کے پاس میں نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو ان کا دل کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں غریبوں میں خرچ کرتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں مسجد میں مدارس میں پیسے کو دیا کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، غریبوں کے لیے کھانے کا کپڑے کا انتظام کرتا۔ میرے عزیزو، اس طرح کے لوگ بہت آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ کبھی اس بات پر غور کرنا، اگر ان لوگوں کے پاس میں دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، ان لوگوں کے پاس میں اگر پراپرٹی اور جائیداد بہت زیادہ اکٹھی ہو جائے، تو یہی لوگ جو کبھی کہا کرتے تھے کہ دولت ہوتی تو ایسا کر لیتا، مال ہوتا تو زکوٰۃ بھی نکال لیتا، پیسہ ہوتا تو غریبوں میں بھی خرچ کر دیتا، اب یہی لوگ اپنی باتوں سے پلٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب یہی لوگ دین سے دوری بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا سی دولت مل جائے نا میرے عزیز تو انسان سب سے پہلے دین سے دوری بناتا ہے، نمازوں سے وہ دور ہو جایا کرتا ہے، نیک اعمال سے وہ دور ہو جاتا ہے، اچھے کاموں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص سے کہا جائے یار اللہ نے تجھے مال عطا کیا ہے، چل رب کی بارگاہ میں کچھ خرچ کر لے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، آ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لے، اللہ نے تجھے اتنا عطا کیا ہے، یار فلاں غریب کی بیٹی کی شادی ہے، وہاں پر جا کر کے اپنے پیسے کو خرچ کر دے، تجھے دعا ملے گی، اللہ کی راہ میں خرچ کر، تیرا مال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر یہی لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہمیں کسی نے دیا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ایبلٹی کی بنیاد پر، ہماری قابلیت کی بنیاد پر، ہمارے ہنر کی بنیاد پر ہم نے یہ مال اکٹھا کیا ہے۔ بھی سال گھومتا ہے یہ مولوی آ جاتے ہیں سر اٹھا کر، یہ چندہ کرنے والے سر اٹھا کر آ جاتے ہیں کہ لاؤ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، لاؤ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے مال کو اس رب کی راہ میں خرچ کرو کہ جس رب نے تمہیں عطا کیا ہے، جس رب نے تمہیں دیا ہے۔ تو یہ لوگ ان زکوٰۃ لینے والوں کو دھتکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان چندہ کرنے والوں کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز، تو اپنی زکوٰۃ نکال کر کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، تو انہیں اگر کچھ پیسے دے دے گا، اپنے مال میں سے کچھ مال تو ان کو دے دے گا، تو تو ان پر احسان نہیں کرے گا، بلکہ وہ تجھ پر احسان کر رہے ہیں کہ تیرے پاس میں تیری زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن مال آتے ہی، دولت آتے ہی ان کے نظریے بدل جایا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جو رب دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ جو رب عزتیں عطا کرتا ہے، جب بندہ تکبر کرتا ہے تو وہی رب ذلیل و خوار بھی کر دیا کرتا ہے، پھر وہی اللہ مٹی میں بھی ملا دیا کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، قارون کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا قارون، نہایت غریب انسان، کچھ بھی پاس میں نہیں تھا، نہ دولت نہ مال نہ کوئی چیز اس کے پاس میں تھی، ایک عام سا انسان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو علم کیمیا سکھایا، اس نے اس علم کی بنیاد پر سونا چاندی اور مال اور دولت اکٹھا کیا، اس کے پاس میں بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اتنا مال تھا قارون کے پاس میں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا مال عطا کیا، اس کو اتنے خزانے عطا کیے، اتنی دولت عطا کی کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا مال رب کریم نے قارون کو عطا فرمایا، اتنا مال تھا اس کے پاس میں۔
لیکن میرے عزیزو اتنا مال ہونے کے بعد میں رب کریم نے جب اس کو اتنا عطا فرمایا، حکم دیا گیا اس کو کہ اللہ کا شکریہ ادا کر کہ جس رب نے تجھے یہ مال عطا کیا ہے، اس رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا جس رب نے تجھے یہ دولت عطا کی ہے، اس رب نے تجھے اتنے خزانے عطا کیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو حکم دیا گیا زکوٰۃ دینے کا، اس کو حکم دیا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس کو حکم دیا گیا احسان کرنے کا کہ اس کے ساتھ میں احسان کیا ہے تو اب تو بھی دوسروں کے ساتھ میں احسان کر۔ تو قارون کیا کہتا ہے جب اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ بدنصیب قارون کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بولا یہ مال مجھے کسی نے دیا نہیں ہے، کہیں سے آیا نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے پاس جو علم ہے نا، یہ میں نے اس علم کے ذریعے سے یہ مال حاصل کیا ہے، یہ کسی نے مجھے مال نہیں دیا ہے، میں کیوں کہیں پر مال کو خرچ کروں؟ مال کو خرچ کروں گا میرا مال کم ہو جائے گا، کسی نے مجھے مال نہیں دیا ہے، یہ میرے پاس جو ایک علم ہے، ایک ہنر ہے میرے پاس، یہ میں نے اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنا مال اکھٹا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو حکم دیا تھا زکوٰۃ دینے کا، اس کو حکم دیا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کے ذریعے تہمت لگوائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزرتا چلا گیا، قارون کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، قارون کے اندر غرور پیدا ہو گیا، اس نے فاحشہ عورت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوائی۔ حضرت موسیٰ نے اس کی ہلاکت کی دعا کی، اور پھر وہ کیسا ہلاک ہوا تاریخ گواہ ہے میرے عزیزو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ ایسا ہلاک ہوا کہ اپنے مال کے ساتھ میں زمین میں دھستا چلا گیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ آج بھی زمین میں دھس رہا ہے، قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی آپ دیکھو جن کے پاس میں مال ہے، دولت ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نا میرے عزیزو، چند دن اس مال سے خوشیاں حاصل تو کر سکتے ہیں، چند دن کی انہیں خوشیاں تو مل سکتی ہیں، چند دنوں تک وہ دنیا کے اندر سیر و تفریح اس مال کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن جب میرا رب پکڑ فرماتا ہے نا میرے عزیزو، تو پھر یہی لوگ ایسی بیماری میں اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ تمام تر مال خرچ کرنے کے بعد میں بھی اس کا علاج نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر یہی لوگ ڈاکٹروں سے جا کر کے کہتے ہیں کہ جتنا پیسہ چاہو اتنا لے لو، جتنا مانگو گے اتنا دیا جائے گا، ٹھیک کرو، لیکن وہ بھول جاتے ہیں اس کو کوئی دنیا کا ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی حکیم و طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ کاش کہ تو نے اس وقت میں جب تیرے پاس میں حکم آیا تھا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا، جب تیرے پاس میں حکم آیا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس وقت میں تو نے اپنے مال کو خرچ کر لیا ہوتا تو اس مصیبت سے بچ جاتا۔ آج تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہا ہے لیکن یہ بیماری دور نہیں ہوتی ہے، پریشانی دور نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، جب میرا رب پکڑ فرماتا ہے تو دنیا کے سارے حکیم اور طبیب ایک طرف ہو جایا کرتے ہیں، پھر انسان ایسے ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ اس کی بربادی کے دن جب شروع ہوتے ہیں نا تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مولویوں کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، وہ یاد رکھیں زکوٰۃ نہ کسی مولوی نے ایجاد کی ہے، زکوٰۃ نہ کسی دنیاوی انسان نے ایجاد کی ہے، بلکہ زکوٰۃ کا حکم رب کریم نے دیا ہے۔ قرآن کے اندر متعدد مقامات پر زکوٰۃ کے بارے میں آیا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ کرو گے تو مال میں اضافہ ہوگا اور برکتیں ہوں گی، تمہارا مال ہلاک ہونے سے بچ جائے گا۔ لیکن عمل تو وہ کرے نا جو قرآن و حدیث کے قریب ہو، جو علماء کے قریب ہو، عالم دین کے قریب ہو۔ عالموں کو تو یہ لوگ حقیر جانتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ اگر کسی کے پاس میں آ جائے نا میرے عزیز تو سب سے پہلے وہ اپنی نگاہوں میں کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ عالم دین کو حقیر جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں وی آئی پی ہوں۔ علماء کو، عالم دین کو وی آئی پی والی کیٹیگری سے تو بالکل نکال دیا ان سرمایہ داروں نے، یہ مالدار بالکل نکال دیتے ہیں کہ یہ کیا جانے بیچارے 5-10 ہزار روپے کمانے والے، یہ کیا جانے دنیا کے بارے میں۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیز، یہی تمہیں صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، یہی تمہیں بتانے والے ہیں کہ تمہیں اپنی آخرت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے مال میں برکتیں کیسے لانی ہے، اپنے مال کی تمہیں حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے مال کو ہلاکت سے کیسے بچانا ہے۔